السلام علیکم ناظرین پیر حق خطیب حسین المعروف شوف سرکار آخر ہیں کون؟ ان کی بائیوگرافی کیا ہے؟ ان کا اصل مشن کیا ہے؟ لوگ ان سے متفق کیوں ہیں؟ کیا وہ واقعی لوگوں کو شفا دیتے ہیں؟ اقرار الحسن کے اختلافات میں کتنی سچائی ہے؟ اقرار الحسن جب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اور اقرار الحسن نے انہیں کون سا نیا چیلنج دیا؟ کیا حق خطیب اس چیلنج کو پورا کریں گے؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک لازمی رہیے گا، اور اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ ناظرین، 6 جون 1989 کو پیدا ہونے والے حق خطیب حسین کا تعلق کوٹلی ستیاں راولپنڈی کے ایک پیری گھرانے سے ہے۔ ان کے والد پیر مصنف علی سرکار جو کہ آستانہ عالیہ بلاوڑہ شریف میں خدمت خلق کیا کرتے تھے۔ حق خطیب حسین علی بادشاہ ابھی بلاوڑہ شریف کے موجودہ گدی نشین۔ یہ ہر ہفتے میں 2 دن اتوار اور جمعرات دربار عالیہ بلاوڑہ شریف اور ہفتے اور بدھ آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں آتے ہیں۔ ان کے آستانے پر ہر ہفتے میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی منتیں اور مرادیں لے کے آتے ہیں۔ حق خطیب اس حوالے سے بہت مشہور ہیں کہ یہ لوگوں کو اللہ کے نام پر شفا دیتے ہیں اور کالے علم، جادو ٹونا یا جنات جیسے نفسیاتی امراض میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتے ہیں۔ حق خطیب کہتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے، میں صرف ایک اللہ کا ولی ہونے کے ناطے ایک وسیلہ بن گیا ہوں۔ حق خطیب کے ماننے والے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر پیر شوف کے نام سے بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے مشن پر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی سالانہ ختم نبوت کی کانفرنس بھی منعقد کی جاتی ہے۔ ایک باری عوام ان سے عقیدت بھی رکھتی ہے اور لوگوں کا حقیقت میں یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے۔ یہ اس حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں کہ یہ جنات اور جادو ٹونے کا توڑ کرتے ہیں۔ وہ عقیدہ ختم نبوت پر بھی کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان سے کافی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، حق خطیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ قول حق خطیب کے ان کا سلسلہ نسب شیخ عبد القادر گیلانی سے ملتا ہے۔ ان کے چاہنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے، ایسے ہی ان کے مخالفین کی بھی تعداد اس سے دگنی ہے۔ ناظرین، حق خطیب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچھلے 18 سال سے نہیں سوئے، جبکہ ایک عام آدمی کے جاگنے کا ریکارڈ زیادہ سے زیادہ صرف 11 دن ہے۔ اسی طرح ان کی بہت سی ایسی کرامات ہیں، جیسے کہ منہ سے بلیڈ اور کیلیں نکالنا، یا پھر آنکھ سے چین یا موتی وغیرہ نکالنا۔ اس طرح کے کرتب صرف نظر کا دھوکہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی اس طرح کی کرامات نے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن آپ نے سنا تو ہوگا کہ برائی کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسا ہی کچھ حق خطیب کے ساتھ بھی ہوا، اور آخرکار ان کا سچ دنیا کے سامنے آ گیا۔ لیکن کیسے؟ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اقرار الحسن جو کہ ایک مشہور و معروف اینکر ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ ہر سال ایئر وائر سے نشر ہونے والی رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان کا حصہ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے پروگرام سرعام میں بہت سے جعلی پیروں کو بے نقاب بھی کیا۔ اقرار الحسن اور ان کی ٹیم سرعام نے حال ہی میں حق خطیب کی اصلیت دنیا کے سامنے بے نقاب کی ہے۔ ناظرین، اقرار الحسن نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو لگائی جس میں انہوں نے ساری حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر کی۔ انہوں نے بتایا کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے ان کی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک خاتون اور ان کی بیٹی مدد مانگنے کے لیے آئی۔ بتایا گیا کہ بیٹی کو عجیب و غریب بیماری ہے، اور وہ بیماری ایسی ہے کہ جب وہ روتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کے بجائے خون نکلتا ہے۔ اس کے لیے پروگرام میں فنڈز جمع کیے گئے اور ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ ایسی کسی بیماری کے بارے میں پہلے نہیں سنا گیا، جس کے لیے بہت سے ٹیسٹ کروانے ہوں گے یا باہر سے علاج ہوگا۔ لیکن پھر علاج کا طویل سلسلہ چلا اور اختتام بہت ہی حیران کرنے والا ہوا، کیونکہ اس عورت نے مہم چلائی کہ اقرار الحسن ان کے پیسے نہیں دے رہے۔ اس کے بعد وہ پھر لوگوں سے مدد کی اپیل کرتی، مدد کے نام پر کروڑوں روپے کھا چکی تھی۔ چنانچہ ٹیم سرعام نے اسے بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان سے رقم کے بارے میں پوچھا گیا کہ لاکھوں روپے جو ان کو دیے گئے ان سے بچی کا علاج کروایا گیا کہ نہیں، تو انہوں نے حق خطیب کا نام لیا کہ ان سے علاج کروایا ہے تو ان کی بیٹی ٹھیک ہے۔ یہ پہلی بار تھا جب ٹیم سرعام کو ان پیر صاحب کی حقیقت کا علم ہوا۔
مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات عطا کیے تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، کوڑی کے مرض کا علاج کرتے اور مٹی سے پرندہ بنا لیتے، اور معجزوں کا یہ دور نبی آخر الزماں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ حق خطیب صاحب کا یہ ماننا ہے کہ دنیا جہاں کی بیماریوں کا علاج ان کی صرف ایک پھونک سے ممکن ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جن میں وہ ویل چیئر پر لوگ کو لاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے پاؤں پر چل کے واپس جاتے ہیں، اور کوئی نابینا شخص بینائی حاصل کر لیتا ہے۔ ٹیم سریام نے ان پیر صاحب کی اصلیت لوگوں تک پہنچانے کے لیے سلسلہ وار پروگرامز کیے، ان میں ان کے مختلف دعوے رد کیے گئے۔ چنانچہ اقرار الحسن نے لاہور میں عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حق خطیب کو یہ چیلنج کیا کہ وہ لوہے یا سونے کی چین لوگوں کی آنکھوں سے نکال سکتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، اور لوگوں کے علاج بھی اس جعلی پیر نے رکوا دیے، اور اس طرح کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کوئی بھی یہ ساری کرامات جو حق خطیب نے کی آسانی سے تھوڑی سی پریکٹس کے بعد خود کر سکتا ہے، اور حق خطیب یہ ساری کرامات کرائے کے اداکاروں سے کرواتے تھے۔ اور اقرار الحسن نے بہت سی ویڈیوز پیر صاحب کے متعلق بنائی اور پیر صاحب کے ہاتھوں بیوقوف بنے بہت سے لوگوں کو بھی سامنے لایا، اور ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ پیر صاحب ختم نبوت کے نام پر بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، کہ ان کا مقصد تو صرف اس عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، جبکہ اقرار الحسن کے مطابق وہ ایک بھی صورت نہیں سنا سکا، اور نہ ہی اپنے کسی بیان میں انہوں نے قرآن و سنت کا حوالہ دیا۔ لیکن اپنے بچاؤ کے لیے حق خطیب اور ان کے چیلوں نے ان کے متعلق ویڈیوز بھی بنانا شروع کر دی، اور اقرار الحسن کے متعلق غلط بیانی بھی کی۔ لیکن اقرار الحسن نے ان سے کہا کہ وہ ان کے 4 سوالوں کے جواب دیں، لیکن پھر بھی نتیجہ 0 رہا، اور انہیں دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی، اور پیر صاحب خود اقرار الحسن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ لیکن اقرار الحسن اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے آستانے پہ پہنچ کے جہاں پہلے تو انہیں ویلکم کیا گیا، اور آخر کار وہ مار پیٹ تک بات جا پہنچی۔ ساری دنیا براہ راست یہ منظر دیکھتی رہی۔ آخر کار پولیس کی مدد سے وہ اور ان کی ٹیم وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب اقرار الحسن نے حق خطیب صاحب کو ایک نیا چیلنج دیا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ وہ لائیو صابن سے اپنا منہ دھو کے دکھائیں، کیونکہ ان کی ویڈیوز میں جو تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے ولی کے چہرے پہ نور ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جب ویڈیوز بناتے ہیں تو فل میک اپ کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈونگ رچا جا رہا ہے۔ اقرار الحسن کے مطابق جب ان کی حق خطیب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی وہ فل میک اپ میں۔ اقرار الحسن نے دعویٰ کیا ہے کہ ہفتے کی شام 7 بجے حق خطیب صاحب کے 11 ارب روپے کے اثاثے پورے پاکستان کے سامنے رکھیں گے، جو انہوں نے لوگوں کو لوٹ کے بنائے ہیں۔ اس غریب عوام کو لوٹنے کا ایک نیا انداز ہے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ صرف اور صرف ایک ڈونگ ہے جس سے ہمارے پاکستان کی غریب عوام اندھی ہو کر ایسے پیروں پر یقین کر لیتے۔ میرے حساب سے تو عوام کو لوٹنے کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے۔ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور کیا آپ اقرار الحسن کے ساتھ ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔